دیکھیں ان کی محبت کیا تھی. حضرت امام باقر سے شخص نے سوال کیا، اے امام باقر بتائیں تو صحیح، کیا تلوار کے دستے کو چاندی کے ساتھ مرصع و ملمع کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس پر چاندی کا کام کیا جا سکتا ہے دستے پر؟ تو حضرت امام باقر نے کہا ہاں لا بأس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں، چاندی کے ساتھ اپنی تلوار کا دستہ مرصع کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، لا بأس بہ، کوئی حرج نہیں. قد حلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیفہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا. سبحان اللہ. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ باقر نے کیا جواب دیا؟ امام باقر کہتے ہیں ہاں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا. اس بندے نے پھر سوال کیا حیرت کے ساتھ، اس نے کہا کیا آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ ان کو لوگوں کو کچھ کو یہ تھا کہ ان کی آپس میں بڑی دشمنیاں چلتی ہیں. اس نے پھر سوال کیا کیا آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ تو حضرت خاندان رسالت کے اس چشم و چراغ شہزادے کی غیرت مند شہزادے کی آنکھ میں حضرت مولا علی کا خون جرار بن کے دوڑا اور آپ نے فرمایا نعم ہوا صدیق، ہاں وہ صدیق اکبر ہے، ہاں وہ صدیق اکبر ہے، ہاں وہ صدیق اکبر ہے. اور پھر فرمایا فمن لم یکن الصدیقہ فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا میں حضرت صدیق اکبر کی صداقت پر یقین نہیں رکھتا، میرا خدا اس کے کلمے پر یقین نہیں رکھتا، اس کے ایمان کی بھی تسلیم نہیں کرتا. اور یہ بات کرنے کے بعد میں آپ کو لیے چلتا ہوں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے دربار. حضرت امام زین العابدین کون ہے؟ امام حسین کے بیٹے. امام حسین کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت مولا علی کے بیٹے. اور حضرت مولا علی کس کے غلام ہیں؟ لجپال کملی ولی آقا کے غلام ہیں. اور اس لیے میں آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں کہ ان کے درمیان کی محبت کا اندازہ تو کرو کہ حضرت امام زین العابدین سے ایک بندے نے سوال کیا، اے زین العابدین بتاؤ تو صحیح ابو بکر کا اور عمر کا آپ کی نظر میں کیا مقام ہے؟ ابو بکر اور عمر کا آپ کی نظر میں کیا مقام ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نانا جان کے روزے کے حجرے کے روزے کا دروازہ کھولو اور دیکھو اندر قبریں بنی ہوں گی، جو وہ مقام ہے نا میری نظر میں بھی وہی مقام ہے. سبحان اللہ. قبریں جن کی اکٹھی ہیں. اور حضور فرماتے ہیں جو صدیق اکبر کی میں حدیث سنانے لگا تھا، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جہاں بندے کی جہاں سے مٹی لی جاتی ہے، جس بندے کی جہاں سے مٹی لی جاتی ہے اسی جگہ پر وہ دفن بھی ہوتا ہے. ٹھیک، جہاں سے مٹی لی جاتی ہے اسی جگہ پہ وہ دفن بھی ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ کے لیے یہ تھا ذوق پر جملہ، بتاؤ روزہ مصطفیٰ سے بڑھ کے کائنات کے اندر کوئی کعبہ اور حضور کے روزے سے بڑھ کر پوری کائنات کے اندر کوئی ان سے بڑھ کے افضل اور اعلیٰ کوئی جگہ ہے؟ سب سے اعلیٰ جگہ یہی ہے نا. ایک قبر وہ ہے جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اس سے بڑھ کے کوئی جگہ ہے پوری کائنات میں؟ آپ کہیں گے نہیں. کیوں؟ اس پہ کملی والے آقا ادھر سے حضور کی مٹی لی گئی تھی، پیدا مکے میں ہوئے اور وفات مدینے پاک میں، اور وفات مدینے میں ہوئی، روزے کے اندر حضور کا دفن کیا گیا. اب مجھے پتا چل گیا اللہ نے حضرت جبریل امین سے کہا ہوگا جبریل جا مدینے میں اور جا کے وہاں حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر سے مٹی کو لے کے آ، ذرا تھوڑی نہ لانا، ذرا تھوڑی زیادہ لے آنا، میں نے اس مٹی کے ساتھ مصطفیٰ کو بھی تکلیف کرنا ہے، ابو بکر کو بھی تکلیف کرنا ہے، عمر فاروق کو بھی تکلیف کرنا ہے. تین قبریں تینوں کی قبروں. اور یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں قیامت والے دن اٹھوں گا تو میرے ساتھ میرے یہ دونوں یار ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اس طرح اٹھیں گے کہ ہمارے دونوں ہاتھوں کے اندر ایک دوسرے کے ہاتھ ہوں. سبحان اللہ. جب ہم قبر سے اٹھیں گے تو وہی بات مزے کی ہے کہ نہیں کہ دنیا میں تھے تو اکٹھے، دنیا سے گئے تو بھی اکٹھے، قبر میں بھی اکٹھے، حشر میں بھی اکٹھے، جنت میں بھی اکٹھے. اور کیا چاہتے ہو؟ پھر اکٹھے ہو کے بولو سبحان اللہ.
جو باب الصلاۃ ہوگا اسے آواز دے گا اے نمازی یہ ہے دروازہ جنت والا یہاں سے گزر. وہ نمازی جو ہوگا وہ جنت والا جنتی جو ہوگا وہ نماز والے دروازے سے اندر آ جائے اور جنت کے 8 دروازے ذرا بولیں 8 دروازے وہ آ جائے. پھر روزے والا وہ روزے والا دروازہ کہے گا کہ تو میرے سے گزر تو روزے رکھتا رہا. پھر باب الحاج والا کہے گا حاج والا دروازہ کہے گا کہ تو اے حاجی تو میرے درمیان سے گزر کیونکہ تو حج کرتا رہا. حضور فرماتے ہیں کل قیامت والے دن جو بھی جائے گا اس کے اعمال جیسے ہوں گے ویسا جنت کا دروازہ اسے آواز دے گا. لیکن جب صدیق اکبر آئے گا جنت کے سارے دروازے کہیں گے ہم سے گزر جا ہم سے گزر جا. کیونکہ ایک دن حضور نے فرمایا آج روزہ کس نے رکھا؟ سارے کا وہ صدیق اکبر نے آپ کہا حضور میں نے رکھا. حضور نے فرمایا کسی غریب کو روٹی کس نے کھلائی ہے؟ سارے چپ. انہوں نے پھر آپ کہا حضور میں نے کھلائی. آپ نے فرمایا صدقہ کس نے دیا؟ سارے خاموش. حضرت صدیق اکبر کہتے حضور میں نے صدقہ بھی دیا, میں نے خیرات بھی دی, میں نے جناب کھانا بھی کھلایا, میں نے روزہ بھی رکھا. جب یہ ساری باتیں ہو گئی حضور نے فرمایا مجھے پتا تھا صدیق اکبر نے رکھنا, اسی لیے جنت کا ہر دروازہ آواز دے کے کہے گا اے صدیق اکبر ہم سے گزر جا. کہ جنت میں آنے والا اعزاز تو لوگوں کا ہوتا ہے لیکن جب تو ہمارے اندر سے گزرے گا تو یہ اعزاز ہمیں مل جائے گا کہ صدیق ہمارے اندر سے گزر کے گئے. حضرت محترم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات آپ سماج فرماتے رہتے ہیں کہ جب مکہ والوں کو سرکار دو عالم نے کہا ماں کا یہ ادب ہے, بہن کا یہ ادب ہے, محبت یہ ہے, ایک ایک کر کے حضور ان کو محبتیں بتا رہے ہیں, ان کے حق بتا رہے ہیں, ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں, رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں. تو حضور انہیں بتاتے ہیں بھائی اللہ یہ ہے, وہ ایسی ذات ہے, وہ بے مثل بے مثال ہے, بے عیب ہے. جب یہ باتوں کو بتا رہے ہیں اور وہ آگے سے کیا جواب دے رہے ہیں؟ وہ آگے محبت کا جواب پتھر سے دیتے, گالیاں دیتے, حضور پہ کوڑا پھینک دیتے, حضور پر تیر برساتے, یہاں تک کہ اپنے نوجوان لڑکوں کو اور باشوں کو حضور کے پیچھے لگا دیتے اور وہ حضور کو مارتے اور آقا آگے آگے جاتے اور وہ پیچھے پیچھے حضور پر سامان گندگی پھینکتے. حضور نے اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ ایک مرتبہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے مولا میں انہیں کہتا ہوں کہ تیری ذات یہ ہے, تو تیری صفات یہ ہے, یہ آگے سے مجھے پتھر مارتے ہیں, یہ مجھے آگے سے کوڑا میرے اوپر پھینکتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آپ نے ان کو حق بتانا تھا بتا دیا. اللہ کی زمین بہت بڑی ہے, اللہ کی زمین بہت بڑی, لہذا آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں, آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں. جب یہ حکم ہو گیا اس سے کئی ماہ پہلے حضور نے ایک دن حضرت صدیق اکبر سے فرمایا تھا اے صدیق اکبر ذرا تیاری رکھنا, ذرا تیاری رکھنا, ہم نے ہجرت کر کے جانا ہے. ٹھنڈی زبان اللہ, تیاری رکھنا, ہم نے ہجرت کرنی ہے یہاں سے. انہوں نے کہا تیاری رکھیں. میرے آقا نے وہ رات آ گئی کہ جب ہجرت کرنی تھی, میرے آقا نے اپنے حجرے کا دروازہ کھولا, حضرت مولا علی کو بلایا اور کافروں کی امانتیں, وہ کافر اس رات حضور کی جان ان کے پیچھے تھے کہ آج حضور کو بعد اللہ قتل کرنا ہے, شہید کر دینا ہے, تلواری لیے دیواروں کو پر چڑھے ہوئے تھے کہ آج رات ان کا ہم نے شہید کر دینا ہے. جب یہ بات حضور نے, اور ساری امانتیں بھی حضور کے پاس پڑی تھی ان کی, یعنی وہ سمجھتے تھے ان کا دین جو بھی ہو یہ ہماری امانت میں خیانت نہیں کرنے دے گا, خیانت نہیں کرنے. آخری وقت تک آپ کو پتا ہو نا کسی بینک میں ہمارے پیسے پڑے ہوئے ہیں, یہ ہوتی ہے لمبی عمر کہ ہم نے بینک کی بات کی اور ہمارے پاس بینک والے افراد تشریف لے آئے, تو جب بینک میں پتا ہونا ہمارا یہ بینک ختم ہو جانا ہے تو لوگ وہاں سے اپنے پیسے نکلوا لیتے ہیں. یہ تھی وہ محبت کی بات کہ کافروں کو پتا تھا کہ آج رات ہم نے انہیں شہید کر دینا ہے, لیکن پھر بھی ساری امانتیں, اپنے پیسے, اپنے مال, اپنی چیزیں حضور کے پاس رکھوائی ہوئی تھی. کیوں؟ ان کو پتا تھا اگر ہم انہیں شہید بھی کر دیں گے نا پھر بھی ہمارے مال میں خیانت نہیں آنے دیں گے. کیوں؟ اس مال کے اوپر امین کون تھا؟ حضور نے فرمایا اے علی میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں, یہ ان کی امانتیں ہیں, انہیں دے کے میرے
चारपाई, हुजूर का बिस्तर, हुजूर का सराहना। हाय 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 वाह, जिसकी जियारत जिब्रील भी करने आता हो। वो हजरत मेरे आका मौला अली चारपाई पर लेट गए और हजरत मौला अली कहते हैं उस रात जो मीठी नींद आई ना, चारपाई हुजूर की हो, खुशबू हुजूर की हो, नूर हुजूर का हो, अल्फाज तजल्लियात हुजूर वाले हो। वो कहते हैं उस रात जो मुझे मीठी नींद आई उससे पहले कभी नहीं आई। सवाल करने वालों ने किया वो क्यों जनाब? वो कहते इसलिए, मौला अली कहते इसलिए कि उस रात मुझे यकीन था कि आज रात मैं मर नहीं सकता। आज रात में मर नहीं सकता। आज रात मलकुल मौत मेरे पास नहीं आ सकता। दूर से आएगा, सलाम करेगा, पलट जाएगा, मेरी जान नहीं निकालेगा, क्योंकि हुजूर ने कहा इमानतें वापस करके मेरे पीछे आ गया। हुजूर जो कह गए आ जाना। अब ये नहीं हो सकता कि जो बात वमा यंतिकु अनिल हवा वाली जुबान से निकल गई हो और वो पूरी ना हो। वो कहते मैं बिल्कुल बगैर किसी परेशानी के, हालांकि चमकती तलवारें दीवारों पर से नजर आ रही थी, वो सामने चारपाई है, वो उस पर हुजूर लेटे हैं, उन्हें शहीद करना है, लेकिन मौला अली बिल्कुल आराम से सो गए और कहते हैं मीठी नींद आई। वो पता चल गया ना, हुजूर ने फरमाया था कुछ नहीं हो सकता तुझे। मौला अली सोए रहे और सुबह हुई, वो क्या मामला था वो भी बयान करते हैं। हुजूर अपने हुजरे से मौला अली को वहां पर लिटा कर अपनी चारपाई पर और हुजूर खुद निकल गए। अब हुजूर जब चले गए, वो सारी तलवारों वाले ऊपर थे। मैं देखता हूं आपकी तवज्जो कितनी है। हुजूर चले गए, वो ऊपर से देख रहे थे, हुजूर को जाता हुआ नहीं देख सके। अब आपको समझ आ गई होगी बात की क्यों? भाई ये जवाब तो ये था ना, मजे की बात तो ये थी, हुजूर चले गए, अली भी सो गए और हुजूर ने जाते हुए कोई अपने ऊपर चादर भी नहीं ली कि जिससे उनको पता ना चले ना। वो देख रहे हैं, आका गुजर रहे हैं और आका उनको नजर भी नहीं आ रहे, और वो देखते तो देखते कैसे, हुजूर भी चले गए। क्यों? जो अली को आता हुआ नहीं देख सके वो नबी को जाता हुआ कैसे देख सके?